میرے نبی نے تو آنا یاد کی کرنا منہ پتھر والی ہے تو نماز پڑھنی، ٹھیک ہے، منہ پتھر وال کر کے نماز پڑھنی ہے، پر تواڈے اندر کی ہوئے جی تساں نماز پڑھنی، تواڈے اندر کون ہوئے جن تساں سجدہ کرنا، پتھر نو سجدہ نہیں کرنا، منہ پتھر والی کرنا، سجدہ نہیں پتھر نو کرنا، سجدہ کرنے واسطے تواڈے اندر ایک ذات نو داخل کیتا ہے، او دا ایمان مضبوط کیتا ہے، اون تساں سجدہ کرنا ہے، پویں تسی جتھے بھی ہو، مشرق و مغرب دے اندر جتھے بھی ہو، یہ چیز سکھائی۔ اس واسطے اس دور حاضر دے وچ میں یہ سمجھنا اس وقت سب تو وڈی جڑی ضرورت ہے نا بندے دی ایمان یاد، اگر بندے دا ایمان مضبوط، ایمان درست ہے، انہوں سارے گناہ معاف کر دیتے جان، وہ دا اکاؤنٹ کھلا ہے، جس ایمان موجود ہے نا وہ دا اکاؤنٹ کھلا ہے، نمازاں 13 بندہ پڑھے اکاؤنٹ کھلے کوئی نہ ہوئے، مطلب ہے کہ بندے دا ایمان ٹھیک ہوئے، جمعے والے دیہڑے بھی پڑھے اس اکاؤنٹ میں جائے دی پویں تھوڑی ہے، بس 7 دیہڑے کو دا کیتی یا نہیں وہ پڑھی، جمعے والے دیہڑے پڑھی ہے نا جائے دی سیدھی اکاؤنٹ میں، اکاؤنٹ ہی نہ کھلا دے سجدے تے سجدہ دے سے وہ کدے جانی ہے بھائی، اکاؤنٹ ہی نہیں تیرا کھلا، بینک جا میں یار میری 5 نمازاں ہو سکتا تیرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا، نمبر ہے نمبر اے ایمان تہاڈا اکاؤنٹ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان دے متعلق فرمایا، حضور باغ دے وچ نا اکو صحابی سن حضور دے کول، اکو صحابی، اور کوئی نہیں سی صحابی، اکو صحابی سن، تے حضور نے انہوں نے ارشاد فرمایا میرے صحابی جا جا کے اعلان کرتے جس نڑا کلمہ پڑھیا جنت میں جائے، وہ صحابی جڑے نا وہ باغ وچوں نکلے، ہاتھوں نہ کھڑے کیتے، جڑا نرا کلمہ پڑھے دا جنت وچ جائے دا، جڑا نرا کلمہ پڑھے دا جنت اعلان کردا راہ لگا ہوئے، اگو عمر فاروق ملتا ہے، انہاں ایک ہتھ نال ماں پھڑی دوجے تے نال منہ ڈاٹ دتا، ایک ہی بیان ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسیا، پھڑی پھڑی حضور دی بارگاہ وچ باغ وچ کلے بیٹھے نے، یا رسول اللہ کی بیان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دس کی بیان ہے، سکھے یا رسول اللہ تسیں نہیں منا کہ جڑا جڑا کلمہ پڑھے دا جنت وچ جائے، کہ آپ نے فرمایا عمر کوئی شک کی، میں دسیا پھر کوئی شک کی، اور کہتی یا رسول اللہ شک تے کوئی نہیں، پر جے اعلان کھل مکھلا کر چھڑیا تے بندے عمل چھڑ دے، اگر اعلان کھل مکھلا ہو گیا نا تے پھر بندے عمل چھڑ دے۔ وہ کی موقع سی، یہ نہیں سی کہ نمازاں نہ پڑھے، وہ موقع یہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دی وہ فضیلت دسی ہے، ایمان دا مقام دسیا ہے کہ اے بندہ خدا تیرے کو سب تو وڈی جڑی دولت ہے نا، جڑا درخت ہے تیرے کو وہ ایمان ہے، اور تیرے ایمان دا درخت مضبوط رہے، پھل کدی کسے سال نہیں بھی لگتا، کدی لگے آ بھی چڑھ جاندہ ہے، ٹھیک ہے، کدی چندرا پوے تے ڈگ جاندہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھی پکدے پھل، درخت تیرا ساوا ہونا چاہیے نا، تیرے ایمان دا درخت ہویا تے جدوں بھی لگا پچھلے سال دی بھی کسر کٹ چھڑے گا۔ ایمان یاد بندے دی اصل ہے، یہ ٹھیک ہے سب ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، ایک مسجد زراعت قرآن پاک میں تساں پڑھی ہوگی، مسجد زراعت سوری ایک مسجد بنائے، وہ نام باقاعدہ قرآن میں مسجد الدرار، مسجد زراعت دعاد نال استعمال دا، وہ نا وہ منافقاں بنائی سی، نماز وچ پڑھتے ہیں، اذان ہوندی ہے، جماعت ہوندی ہے، اقامت ہوندی سی، اگے امام کھلوتا آئی، پیچھے مقتدی ہوندے ہیں، وضو کر کے باقاعدہ جماعت ہوندی ہے، وہ منافقاں رل کے بنائی ہے۔ نبی پاک تک خبر پہنچی، حضور نے آ کے مسجد نو تالا لوا چھڑیا، اللہ دا قرآن اتریا اور مسجد زرار نو بند کرنے دا حکم دیتا، نہ او دا مسجد ہے، اللہ بند کراندا ہے، نبی تالا لاندا ہے۔ مسئلہ کی سی، اتھے بہ کے نبی پاک دے خلاف اور مسلمانوں دے خلاف پلاننگ کی، نمازاں پوریاں 5 پڑھتے ہیں، انہوں دا اکاؤنٹ نہ ہی کھلے آ، نہ انہوں دی مسیتی دا کھلے آئی تے نہ انہوں نمازیاں دا کھلے آ، تے اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول نے انہوں دا اکاؤنٹ نہیں سی کھلے آ، انہوں دی مسیت ہی بند کرا چلی،
نمازاں اس وقت نو جس وقت تہاڈا ایمان درست ہے، روزے اس وقت نو جس وقت تہاڈا ایمان درست ہے، حج زکات اس وقت نو جس وقت تہاڈا ایمان درست ہے۔ ایمان درست تہاڈا ایک ایک ذرہ عبادت جڑا نا وہ بھی تہاڈے کھاتے وچ جمع ہوے گا۔ ایمان درست نہیں تہاڈی کثرت نال نمازاں تہاڈے کھاتے وچ کوئی جمع نہیں ہوتی۔ دیکھو نا حضرت وہ شاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا، عرض کیتی یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا شاکا تیرے چہرے دا رنگ کیوں اڈے ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں نا سوچدا سی پیا کہ اسی تہاڈے صحابی ہاں تے یقیناً آپ دے صدقے اور آپ دی قرآن تے عمل کرنے ہیں، سنت تے عمل کرنے ہیں، جو کچھ حکم کردے ہو عمل کرنے ہیں، اچھی آواز بھی نہیں کرتے، یقیناً سن پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈے صدقے اور اپنی رحمت دے صدقے سن جنت دے دا۔ میں کلا بہ کے سوچدا سی پیا کہ حضور نو تے جنت وڈی ہونی ہے، انہوں دی تے اللہ جنت ہونی ہے، جنتاں وچوں جڑی اعلیٰ ہے وہ دے وچوں بھی اعلیٰ مقام ہونا ہے، تے سن جنت لب گئی، ساڈی تے کوئی نکی جی ہونی نا جنت، تے اساں جنت کدے کرنی ہے جہدے وچ حضور ہی نہیں ہونا، تساں تے اللہ جنت وچ ہونا تے اسی اتنے جنت کراں دے کی بھائی جے تساں اتنے ہونے ہی کوئی تساں اتنے ہونے ہی نہیں نا، تساں دسنے ہی نہیں، اساں جنت میں کی کرنا ہے؟ دیکھو نا اسی جنت واسطے سارا کرنے وہ پیا اساں جنت میں کی کرنا ہے جتنے حضور تساں نہیں ہونا۔ تو نبی پاک خاموش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اے میرے حبیب انہاں دس چھڑ کے جتھے بھی تسی ہوئے میں تہاڈے نال ہوں۔ حضرت شاکا دا چہرہ بھی کھل گیا، رنگ بھی تبدیل ہو گیا، خوش بھی ہو گیا۔ ایمان یاد ہے آج کی آخدے کہ نبی پاک وسلم کدیوں پرا نہیں جانتے، نبی پاک وسلم ساڈے جائے وڈے بھرا جنی عزت کرو، خبردار یا رسول اللہ نہ آکھیا کفر ہو جائے گا، دے شرک ہو جائے گا۔ یہ تمام تر یہ جنریشن نو سکھان یہ گل کر کے جنریشن نو کی سکھانا ہے کہ انہوں دے ذہن وچ نبی پاک دا مقام ایک چھوٹا جا نظر آوے، چھوٹا جا۔ اچھا اذان تو پہلے درود شریف نہ پڑھے، کیوں؟ یہ من بندے سمجھن لگ پاؤن دے یہ درود بھی اذان ہے، حالانکہ مقصد یہ نہیں۔ وہ بھائی نبی دا نام چومیا ہے، اذان تو پہلو درود پڑھیا، درود کدے تے پڑھیا؟ نہ تے اپنے باپ دادا تے پڑھیا، نبی دی ذات تے درود پڑھے، اتنے نبی دی ذات نال محبت ہے، کوئی کتھے بھی درود پڑھدا ہے پیا، تو نہ محبت کر، تو درود نماز تو بعد نہ پڑھیا ہے، اذان تو پہلو نہ پڑھیا ہے۔ یہ تمام تر سکھان دے مقاصد کین کہ نیو جنریشن دے ذہن وچ نبی پاک دے مقام نو چھوٹا کر کے دکھا، پھر ان زباناں اتنی غز لمیاں ہوندیاں اس نیو جنریشن دیاں، علمی طور تے کورے ہوندے نے، پتہ نہیں ہوندا کی ہے، یعنی کہ اس ایک داڑھی رکھی ہے نا تے مطلق جاہل ہے، مطلق جاہل، مطلب ہے کہ داڑھی تو پہلو چور آئی، داڑھی رکھ لی تو سر ٹوپی پا لی، ہوں وہ اپنے آپ سمجھدا میں چور ہے، صرف یہ کیتا ہونے میں چوری نہیں کرتا، چوری چھڈ دے وے بندہ تے علامہ تے نہیں بن جاتا، علامہ بندا علم نال۔ اچھا انہوں نے ذہن وچ تسی نبی پاک سلم دا یا اے مومن جڑے اتنا لوگ مطلب وسدا ہے، اے بھائی تسی 1000-1200 بندہ لوکی وسدا ہے نا، انہوں دے حساب نال تسی سارے کافر ہو، مشرک ہو، تسی بدعتی ہو، تسی او بھائی تین نہیں پتہ پورا استنجا کرنے دی تین جاچ نہیں، تو مسلمانوں تے کفر دا فتویٰ لا چھڑے، تے کفر دا فتویٰ کس بیس اتے ہے؟ اے اذان تو پہلے درود پڑھ دیو، نماز تو بعد کلمہ جڑا پڑھ دیو، ختم درود آندے ہو، تسی جنازے تو بعد دعا کر دے ہو، نماز تو بعد دعا کر دے ہو، کوئی ایک حدیث ہی نہیں ایسی۔ او بھائی دعا دی اگر تسی فضیلت سنو، اللہ تعالیٰ دعا تہاڈی اپنی عبادت نماز نہیں جڑی او دا حصہ بنا چھڑے، اس تو وڈی ہور دے واسطے دلیل کی چاہیے کہ تہاڈی نماز دا حصہ ہے۔ 2 رکعتاں تساں پڑھنیاں تے 2 رکعتاں دے آخر وچ تساں دعا کرنی ہے، 4 نیتیاں تے 4 دے آخر وچ دعا کرنی ہے، 6 نیتیاں تے 6 دے آخر تے دعا کرنی ہے، نفل نیتیاں تے نفل تو بعد دعا کرنی ہے، فرض نیتیاں تے فرضاں تو بعد دعا کرنی ہے، وتر نیتیاں تے وتراں تو بعد دعا کرنی ہے، نماز دا حصہ بنا چھڈیا ہے۔ اور اتنی واضح دعا ہے دے واسطے میرا خیال ہے قرآن وچوں کدیوں دلیل لیانے دی لوڑ پوندی نہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین
کیڑا رہ کیڑی امت دا کیڑا فرض رہ گیا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے دعا تو باہر کڈے قرآن پاک میں موجود ہے دعا قرآن نو بھی تسی چھڈو نماز جڑی پڑھ وہ بھی پڑھ دیں جدو نماز وچ حصہ بنا چھڑیا ہے میں نہ نماز دے کنے فرض ہو نماز تسی پڑھتے ہو 7 فرض ہو تکبیر اولا قیام قرات رکوع سجدہ 5 ہو گئے اتحیات 6 تے 7واں کیڑا ہے سلام ہوں وہ 7واں جڑا ہے نا وہ تسی سلام نہ پھیرو تے نماز دے فرض پورے نہیں ہوندے نماز دے فرض نہ پورے ہوندے تے 6 فرضاں نال نماز ہو جائے وہ دعا منگنی جے تے سلام پھیرنا جے یعنی کہ ان فرضاں دے اللہ نے وشکار رکھ چھڑیا ہے تاکہ کسی دا یہ گمان ہی نہ رہے بس سلام پھیرنے تو بعد دعا کرے اللہ نام ہی کیتی فیصل ہے وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 7واں فرض وہ دعا کرنے تو بعد تواڈے تے لاگو کیتا ہے 6 فرضاں نال کوئی ایک بندہ 10 سڑے نماز ہو جاندی سجدہ صاحب نال بھی نہیں مکمل ہون لگی نماز فرض پورا کرنا ہے تاں اتنی فضیلت ہے دعا دی اتنی اہمیت ہے دعا دی اور اپنی عبادت جڑی بے عین عبادت ہے جدے وچ کسی اور دا ذکر کرنا مطلب نماز دے وچ تسی کسی اور دا ایسی جگہ ہوتے جتے دعا نہیں لکھی مثلا قرات کر دیو قرات وچ تسی یہ دعا نہیں پڑھ سکتے قرات وچ نہیں منع ہے نا جتے جگہ رکھی اللہ نے پڑھنی تو اوتھے ہے نا نماز دے باقی جتنے فرائض نے انہاں وچ تسی کوئی اور گل بھی کرو نماز ٹوٹ جائے کیونکہ عین عبادت ہے لیکن اللہ نے فرمایا میری اس عین عبادت دے وچ تساں اے میں حصہ رکھیا اے میرے واسطے نہیں اے حصہ میرے واسطے نہیں میری حمد و ثنا گزر گئی میرے تے سجدہ کرنا گزر گیا میرے واسطے رکوع کرنا گزر گیا قرات کرنی گزر گیا اتحیات پڑھنا گزر گیا یہ سارے کام میرے واسطے سن میری عبادت دا فرض نہیں ہے اے میرے واسطے نہیں ٹھیک ہے اے میرے نبی دی امت واسطے یہ نماز میری عبادت وچ اے نال دا ذکر کرنا جی میں نے کہا دعا تو آپ منگوانا ہے پیا حالانکہ جی اللہ نہ آکھیے یا اللہ ساڈے کولوں جو منگوانا ہے دعا تو غفور الرحیم ہے بغیر دعائی تو ہی معاف کر سکتا ساڈے دلاں دے بھید جاننا بس نہیں سمجھ جانا دعا منگو تے تو مطلب غفور الرحیم ہے ساڈی دعائی تو بغیر معاف کر سکنا تیرے کسے پوچھنا وہ آندا ہے میں تانوں سکھانا چاہنا کہ میرے خاص بندے یا میرے نبی دی گناہ گار امت انہاں واسطے تہاڈی زبان وچ الفاظ نکل دے تسے من کی ہو جا لگو دے وہ من کی ہو جائے نا وہ جدا گل ہے تسی کی ہو جا لگو دے تہاڈی اپنی عاقبت درست ہو جائے دی جیسے میرے نبی دی امت دا جیسے اپنے والدین دا جیسے مومنین دا تسی ذکر کر کے تے میرے گل التجا کرو دے نا تے من تسی سونے لگو دے تہاڈی دعا قبول کر کے میں انہاں نوں سونے لگا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ معاف